کسی اور سبب سے رحلت کر گئے۔ اس منبر سے بھی اور اس شہر سے بھی بہت سے اہم ترین شخصیات کا گزر ہو گیا ہے۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، پاک محرم کے بانیان مرحومین کی مغفرت کے لیے بوتراب اسکاؤٹ اور دیگر اسکاؤٹس، حیدری اور دیگر اسکاؤٹس، اسکاؤٹ رابطہ کونسل کے تمام اسکاؤٹس، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، دلیل کو تسلیم نہ کرے، فَقُلْ، پس میرے حبیب پھر آپ کہہ دیجئے، تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ترجمے پر غور کریں گے، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ اور پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ میں نے عشرہ اولیٰ کی مجالس اسی منبر پر اس آیت پر غور کرتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اپنی کم علمی کا اور وقت کی تنگی کا اور موسم کی نامساعدگی کا احساس آپ سب کو ہے اور مجھے ہے، لہذا ایک پہلو جو اس دور میں رہ گیا اس کی طرف آج کی مجلس میں بہت سے پہلو رہ گئے، جن میں سے ایک پہلو کو آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے ہے کہ اللہ ضدی کو پسند نہیں کرتا۔ بات علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ زدم زدہ میں اور الجھنے والا اور کٹ حجتی کرنے والا اور بحثنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اس مبارک اور محترم مجمع سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ یہ قاعدہ اپنا بنا لیجئے کہ یا دلیل ماننی ہے یا دلیل منوانی ہے، دلیل سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے، استدلال سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہی مرحلے پہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو بحثتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، دلیل آ گئی، استدلال آ گیا، تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے، دلیل نہیں مان رہے، استدلال تسلیم نہیں کر رہے، کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس کے ساتھ پھر کردار کا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کا مقابلہ ہونا ہے۔ طے کریں گے کہ پھر اللہ سے قریب کون ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سنی کس کی جاتی ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کس کی سنتا ہے۔ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ بات کرتے نظر آتے ہیں
کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطہ فیض کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر کوئی ایسا ملے تو اس سے کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری اتنی حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد ہے یا علی ہے، ان کے علاوہ نبی اور علی۔ بھئی وقت کی تنگی تو ہمارے پاس ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو ان کا احترام بھی رکھنا ہے اور ان کی عقیدتوں کا اظہار بھی ایسے ہی ہونا ہے، اور مجلس بھی یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی کسی عرب ملک میں تو ہو نہیں رہی، ہمارے یہاں کا انداز، ہمارے یہاں کا طور طریقہ اپنا ہے، اس علاقے کا، اس خطے کا عزاداری کا انداز اپنا ہے۔ میں ابھی ابتدائی اور مقدماتی گفتگو سے آپ کو چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں۔ بات یہ ہے کہ مباہلہ در حقیقت اپنے رب سے تعلق کا اس بات ہے۔ میرے اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے، میری بات میرا اللہ کیسے سنے گا، میرے کہنے پر وہ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، اور ان کے احترام میں مطاف میں انہیں جگہ دی جا رہی ہے کہ وہ آرام سے اور انتہائی خضوع کے ساتھ طواف مکمل کر سکیں۔ حشام بن عبد الملک گورنر ہے اور وہ بھی مطاف میں ہے، مگر اسے دھکے پڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے الجھ کے کہا کہ یہ کون ہے کہ جن کا احترام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی کیوں نہیں پہچان رہا جبکہ میں تو گورنر ہوں۔ تو جواب دیا گیا یہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کچھ جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا اور کہنے لگا میں گورنر ہوں، کوئی کام، کوئی حکم، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو حضرت جابر نے کعبے کی دیوار کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، فرمانے لگے میں جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں تو تجھ سے کیوں مانگوں۔ تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں، ذرا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، ہمارے جو اچھے منصب پر فائز افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بیکٹیریا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک وائرس ہے، فوجیوں کے لیے ایک آفت ہے، پولیس والوں کے لیے ایک پریشانی ہے، ہر فیلڈ کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ میں روحانی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ممبر روحانیت کی ترجمانی کی جگہ ہے، تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں ان کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، سننے کی عادت نہیں رکھتے، تو کسی طرح یہ پریشانی اپنی دور کریں۔ کہیں تو جائیں مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں کہ جہاں سنیں بولیں نہیں، اس لیے کہ وعظ اور نصیحت کی ضرورت تو سب کو ہے، کوئی نہیں ہے ایسا کہ جسے نصیحت کی ضرورت نہ ہو، موعظے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ کیونکہ بولنے کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگیے، کوئی مجھے کام بتائیے، کوئی خدمت بتائیے، میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب حضرت جابر نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو کم سے کم جابر نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔